آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں دلچسپ اور گہرے موضوع پر غور کرنے والے ہیں۔ ہمیں کچھ مواد ملا ہے، ایک دستاویز ہے ہنی بی PDF نام سے۔ جی، تو اس میں سے کچھ اقتباسات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ موضوع ہے شہد کی مکھی کی مثال، اور قرآن پاک کے حوالے سے خاص طور پر سورۃ النحل کی روشنی میں اس کے روحانی معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ دستاویز جو ہے یہ شہد کی مکھی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک روحانی تمثیل، ایک ایلیگوری کے طور پر دیکھتی ہے۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان اقتباسات کو سمجھیں ذرا، جی بالکل، کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کی زندگی سے کتنے گہرے روحانی سبق مل سکتے ہیں۔ یقیناً۔ خاص طور پر سورۃ النحل کی یہ آیت ہمارے سامنے رہے گی، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ جی، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف یعنی آسان کیے ہوئے رستوں پر چلی جا۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ یہ اقتباسات شروع ہی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے جو شہد کی مکھی کو ملا کہ پھلوں سے کھاؤ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ یہ خود میں ایک بڑا معنی خیز آغاز ہے۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ بالکل، یہ آغاز ہی اصل میں پوری تمثیل کی بنیاد ہے۔ جو بنیادی نقطہ یہ مواد، یہ اقتباسات ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ روحانی دنیا میں ایک مومن، یا جسے ان تحریروں میں عارف کہا گیا ہے۔ عارف؟ جی، یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والا صاحب بصیرت شخص، تو اس کی جان کو شہد کی مکھی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب دیکھیں شہد کی مکھی کرتی کیا ہے؟ وہ باغوں میں پھرتی ہے، مختلف پھولوں سے، مختلف پھلوں سے رس چوستی ہے۔ صحیح۔ تو اسی طرح یہ دستاویز کہتی ہے کہ عارف بھی علم و حکمت کے باغ میں جاتا ہے، یعنی جو انبیاء، ائمہ، اللہ کے نیک بندوں کے علوم ہیں وہاں سے وہ روحانی غذا لیتا ہے۔ اچھا۔ وہ مختلف ذرائع سے حکمت اور معرفت کے رس کو جمع کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک براہ راست موازنہ ہے مکھی سے رس جمع کرنے اور عارف کے علم حاصل کرنے میں۔ لیکن یہ اقتباسات کچھ خاص الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے علم باطن اور تعویل۔ یہ کیا ہے اور مکھی کے مثال سے ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، علم باطن سے مراد وہ پوشیدہ، وہ روحانی علم ہے جو ظاہری حواس سے نہیں ملتا، بلکہ دل کی بصیرت سے، روحانی ریاضت سے، اور خاص طور پر ان ذرائع کے مطابق امام وقت کی رہنمائی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور تعویل کا مطلب ہے کسی آیت یا کسی واقعے یا حکم کے ظاہری معنی سے آگے بڑھنا، اس کے گہرے، اس کے باطنی یا روحانی مفہوم تک پہنچنا۔ ٹھیک۔ اب مکھی کی مثال یہاں بہت خوبصورتی سے آتی ہے۔ مکھی کیا کرتی ہے؟ مختلف پھولوں سے رس لیتی ہے۔ وہ رس اپنی ذات میں الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ذائقے، مختلف خوشبوئیں۔ جی۔ لیکن مکھی اپنے اندر ان کو ایک بالکل نئی، ایک یکتا چیز اور پہلے سے زیادہ مفید چیز یعنی شہد میں بدل دیتی ہے۔ واہ! تو اسی طرح عارف بھی مختلف ذرائع سے حاصل کردہ علم باطن کی روشنی میں ظاہری چیزوں کے باطنی معنی یعنی تعویل کو سمجھتا اور بیان کرتا ہے۔ یہ گویا تعویل کا شہد ہے جو وہ تیار کرتا ہے۔ اچھا، یعنی جس طرح مکھی کا کام صرف رس جمع کرنا نہیں ہے بلکہ اسے شہد بنانا ہے، بالکل اسی طرح عارف کا کام صرف علم جمع کرنا نہیں بلکہ اس کی گہرائی میں اتر کر اس کی اصل روحانی حقیقت یعنی تعویل کو پانا ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ ان اقتباسات میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ مکھی کئی طرح کے پھولوں سے رس لیتی ہے، لیکن شہد میں ان سب کا ذائقہ مل کر ایک ہو جاتا ہے، کوئی الگ پہچان باقی نہیں رہتی۔ کیا عارف کے علم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ مختلف ذرائع سے آیا ہوا علم یہ کیسے یکجا ہوتا ہے؟ جی، یہ نقطہ بھی بہت اہم ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ جیسے شہد میں مختلف پھولوں کے رس کی آپ کہہ لیں انفرادیت ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا مجموعی ذائقہ بن جاتا ہے، اسی طرح عارف جب مختلف انبیاء سے، ائمہ سے یا حکمت کے دوسرے سرچشموں سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم اس کے اندر جا کر خاص طور پر امام حق کے عطا کردہ علم باطن کی روشنی میں ایک واحد، مربوط اور جامع روحانی سمجھ میں ڈھل جاتا ہے۔ اچھا۔
وہ الگ الگ ٹکڑے نہیں رہتے بلکہ ایک مکمل تصویر بن جاتے ہیں، ایک واحد تعویل بن جاتے ہیں۔ یہ علم کی صرف جمع آوری نہیں ہے بلکہ اس کی ترکیب ہے، سنتھسس ہے۔ تو گویا امام حق کا علم وہ مرکزی نقطہ ہے جو ان مختلف علمی رسوں کو ایک واحد شہد یعنی تعویل میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، متن اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ تعویل کا شہد یہ عارف خود سے نہیں بناتا بلکہ ذائقے کے مطابق یہ امام وقت کے عطا کردہ باطنی علم کی روشنی میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ امام گویا وہ باغ ہے جہاں سے عارف یہ رس حاصل کرنے کی اہلیت پاتا ہے اور پھر اسے شہد میں بدلنے کی صلاحیت بھی۔ اہم ستون ہے، اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ حقیقی مومن یا عارف وہ صرف پاکیزہ، سچے اور مستند علم و حکمت کے ذرائع کی طرف ہی جاتا ہے۔ وہ لغو باتوں، بے بنیاد چیزوں، ناپاک یا گمراہ کن ذرائع سے بالکل پرہیز کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مکھی گندگی سے، ناپاک چیزوں سے دور بھاگتی ہے اور صرف بہترین اور صاف ستھرے پھولوں کا انتخاب کرتی ہے۔ لیکن میرا مطلب ہے آج کل کی دنیا میں جہاں ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے، اچھا بھی برا بھی، ایک عام مومن کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ اسی معیار پر پورا اترے؟ کیا یہ صرف عارف کے لیے خاص ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ یقیناً یہ معیار بہت بلند ہے اور متن بنیادی طور پر عارف کے ایک مثالی کردار کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، تاہم اس میں ہر مومن کے لیے یہ سبق تو ضرور ہے کہ وہ علم اور معلومات حاصل کرتے وقت انتخاب میں احتیاط ضرور برتے۔ جیسے ہم اپنی جسمانی غذا میں دیکھتے ہیں نا کہ کیا کھا رہے ہیں، پاک ہے یا نہیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح روحانی اور علمی غذا میں بھی پاکیزگی اور اصلیت کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ شاید ایک مسلسل کوشش کا نام ہے، ایک جدوجہد ہے، کوئی ایسی منزل نہیں جسے فوراً پا لیا جائے۔ ذرائع کا زور اس اصول پر ہے کہ روحانی رزق جو خدا کے نور اور ہدایت سے ملتا ہے وہ صرف پاکیزہ ذرائع سے ہی لینا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں شہد کے بارے میں ایک اور بہت مشہور آیت ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیا ان اقتباسات میں اس پہلو کو بھی کوئی روحانی معنی پہنائے گئے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ تو تمثیل کا ایک کلیدی نقطہ ہے۔ جس طرح مادی شہد میں جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح یہ دستاویز کہتی ہے کہ عارف کا علم اور اس کی پیش کردہ تعویل یعنی وہ روحانی شہد، اس میں روحانی بیماریوں سے شفا ہے۔ روحانی بیماریاں مطلب کن بیماریوں کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ بنیادی طور پر جہالت، شک، شبہ، گمراہی، باطنی اندھا پن، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ تو جب لوگ اس علم باطن اور تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے دلوں سے جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے، شک ختم ہوتا ہے، انہیں روحانی بصیرت ملتی ہے۔ اچھا، گویا وہ روحانی طور پر صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ علم انہیں حقیقت کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ تعویل کا شہد صرف عارف کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کے لیے بھی روحانی شفا کا ذریعہ بنتا ہے؟ بالکل، یہی تو اس کی اصل اہمیت ہے۔ جس طرح مکھی شہد صرف اپنے لیے نہیں بناتی، وہ تو دوسروں کے کام آتا ہے۔ جی، اسی طرح عارف کا حاصل کردہ علم باطن اور تعویل دوسروں کی روحانی رہنمائی اور ان کی شفا یابی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ علم پھر پھیلتا ہے اور روحانی طور پر بیمار دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ اقتباسات میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ مکھی چاہے رنگ برنگے پھولوں سے رس لائے، شہد ایک ہی قسم کا بنتا ہے۔ اس سے کیا مراد لی گئی ہے؟ ہاں، اس سے یہ نقطہ نکالا گیا ہے کہ اگرچہ ظاہری احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، واقعات الگ الگ نظر آ سکتے ہیں، آیات کا ظاہر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن امام حق کے علم باطن کی روشنی میں ان سب کی جو گہری روحانی تعویل کی جائے گی، اس کا منبع اور جوہر ایک ہی ہوگا۔ اچھا، یعنی مختلف ظاہری شکلوں کے پیچھے جو اصل روحانی حقیقت یا اصول کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے مختلف رنگوں کے پھول ہیں مگر شہد ایک ہی قسم کا نکل رہا ہے، اسی طرح مختلف ظواہر کی تعویل اگر وہ صحیح منبع سے یعنی علم باطن سے نکلی ہے تو وہ ایک ہی بنیادی روحانی حقیقت کی طرف لے جائے گی۔ ایک بات جو مجھے بہت اہم لگی وہ یہ ہے کہ یہ سارا عمل، یہ علم حاصل کرنا، یہ تعویل بنانا، اسے دنیاوی مکھی کے چھتے بنانے جیسے کسی مادی یا ظاہری کام سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ زور اس بات پر ہے کہ یہ ایک باطنی، ایک اندرونی عمل ہے۔
اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت ہی کلیدی نکتہ ہے۔ متن بالکل واضح کرتا ہے کہ عارف کا علم و حکمت کے باغ میں جانا، روحانی پھلوں کا رس چوسنا اور پھر اسے تعویل کے شہد میں بدلنا، یہ سب ظاہری آنکھ سے نظر آنے والے کام نہیں ہے۔ یہ کوئی عمارت بنانا نہیں ہے، کوئی کھیتی اگانا نہیں ہے، یہ مکمل طور پر روح کی سطح پر ہونے والا عمل ہے۔ یہ ایک باطنی سفر ہے، ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ مطلب یہ کیوں اہم ہے کہ یہ عمل باطنی ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانی ترقی اور حقیقی علم کا تعلق ظاہری نمود و نمائش سے نہیں ہے، اس کا تعلق اندرونی تبدیلی اور بصیرت سے ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص بظاہر بہت علم رکھتا ہو یا بہت عبادت گزار نظر آتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر وہ باطنی تبدیلی نہیں آئی، وہ روحانی شہد تیار نہیں ہوا، تو اس کا علم شاید صرف معلومات کا ایک ڈھیر ہو۔ اصل چیز وہ روحانی غذا ہے جو مومن کی روح کو اندر سے طاقت دیتی ہے، روشنی دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل سے، دانش سے کام لیتے ہیں، جو چیزوں کی ظاہری سطح سے آگے جا کے ان کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ ظاہری اعمال کی نفی نہیں ہے، بلکہ باطنی حقیقت کی اہمیت کا بیان ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، تو شہد کی مکھی کی یہ پوری تمثیل ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ خلاصہ کلام آپ کہہ سکتی ہیں یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ایک طرح کی وحی یا الہام، ایک جبلتی ہدایت کے ذریعے راستہ دکھایا کہ وہ پاکیزہ پھلوں سے غذا حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر چلے، فرما برداری سے، بالکل اسی طرح ان ذرائع کے مطابق ایک مومن یا عارف کو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، خاص طور پر امام وقت کے ذریعے، کہ وہ علم نبوت و امامت کے پاکیزہ باغوں سے روحانی علم کا رس حاصل کرے۔ پھر وہ اس علم کو صرف جمع نہ کرے، بلکہ اسے اللہ کی عطا کردہ بصیرت اور علم باطن کی روشنی میں آپ کہہ لیں پروسیس کرے اور اس کی گہری روحانی حقیقت یعنی تعویل کا شہد تک پہنچے۔ صحیح۔ اور یہ علم اور تعویل پھر نہ صرف اس کی اپنی روح کو سیراب کرتے ہیں، بلکہ دوسروں انسانوں کے لیے بھی روحانی بیماریوں سے شفا کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ پوری تمثیل دراصل علم باطن کے حصول سے لے کر اس کی تفہیم، اس کی پاکیزگی کی شرط اور اس کے حتمی مقصد یعنی روحانی شفا تک پہنچنے کے پورے عمل کو سمجھاتی ہے۔ بہت خوب۔ تو بنیادی پیغام یہ ہوا کہ شہد کی مکھی کی زندگی کا ہر پہلو، اس کا انتخاب یعنی صرف پاکیزہ پھول چننا، اس کا عمل یعنی رس کو شہد میں بدلنا، اس کا راستہ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، یہ سب ایک سچے مومن یا عارف کے روحانی سفر کے مختلف مراحل اور خصوصیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ علم لینا، اسے سمجھنا، پاکیزگی رکھنا اور پھر اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ بالکل درست۔ اور یہ تمثیل ہمیں ایک بہت اہم پیغام بھی دیتی ہے کہ فطرت کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، ضرورت صرف غور و فکر کرنے والی آنکھ کی ہے۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی مکھی کی جبلت اور اس کی زندگی میں اتنے گہرے روحانی معنی پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کائنات میں ہمارے ارد گرد فطرت کے دوسرے مظاہر میں یا دوسری مخلوقات کے طرز عمل میں بھی ایسی ہی گہری تمثیلیں اور روحانی استعارے پوشیدہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ شاید ہم روزمرہ کی زندگی میں ان پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ وہ کون سی دوسری نشانیاں ہو سکتی ہیں جو ہمیں ظاہری سطح سے آگے دیکھنے اور کائنات کی باطنی حقیقتوں کو سمجھنے کی دعوت دے رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے شہد کی مکھی کی یہ مثال دے رہی ہے۔ یہ ایک نہایت فکر انگیز سوال ہے جس پر ہم سب کو واقعی سوچنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہی ختم کرتے ہیں۔